اب یہ جہنم کیا چیز ہے، یہ جہنم کیسی ہے؟ آئیے ذرا ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا 30واں پارہ، قرآن کا 30واں پارہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہنم کا کیا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے۔ گھات سمجھتے ہیں؟ جو لوگ شکار کرتے ہیں ان کو معلوم ہے گھات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہرن کا شکار کرنا چاہتا ہے یا نیل گائے کا شکار، میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے بھارت میں اللیگل ہے، اس کو غلط وے میں مت لے، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ اب شکار کرنے والا جب جنگل میں شکار کرنے جاتا ہے تو ایک جگہ وہ سیکرٹ جگہ بناتا ہے جہاں وہ چھپ کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی یہاں سے ہرن گزرے گا میں بندوق کا ٹریگر دباؤں گا اور ہرن پر حملہ کروں گا۔ اس سیکرٹ جگہ کو گھات بولتے ہیں اور عربی میں اس کو مرصاد بولتے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم ویٹ کر رہی ہے، جہنم انتظار کر رہی ہے کہ کون جہنم میں پھنسنے والا ہے، کون جہنم کا شکار ہونے والا ہے، کون جہنم کے چنگل میں پھنسنے والا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، اور یہ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو طاغی ہیں، جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، جو اللہ سے بغاوت کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیموں کی دھجی اڑانے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے، جو پاپ کرنے والے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ لابثین فیہا احقابا، اور جہنم میں کوئی ایک دن کے لیے نہیں جائے گا، کوئی ایک گھنٹے کے لیے نہیں جائے گا، جہنم میں بہت لمبے سمے تک، احقابا بہت لمبے سمے تک، بہت لمبے انترال تک جائے گا۔ اگر شرک کی حالت میں مرا ہوگا، اگر اللہ کو نہیں مانتا ہوگا، قیامت کو نہیں مانتا ہوگا، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، تب تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر توحید پر مرا ہوگا اور بڑے بڑے پاپ کیے ہوں گے تو اس کو بھی لمبے سمے تک، لمبے انترال تک جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ لابثین فیہا احقابا، بہت لمبے سمے تک جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں گرمی لگے گی، اور جب گرمی لگتی ہے تو انسان سب سے پہلے ٹھنڈی ہوا تلاش کرتا ہے، ٹھنڈا پانی تلاش کرتا ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو جہنم میں ٹھنڈی ہوا ملے گی نہ ٹھنڈا پانی ملے گا، الا حمیما وغساقا، جہنم میں ملے گا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور بہت ہی کڑوا کسیلا، بہت ہی بدبودار، بہت ہی بدبودار قسم کا درگندھ والا پیپ اور مواد ان کو ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، جہنمیوں کو جہنم کی گرمی میں نہ پانی ملے گا نہ ٹھنڈی ہوا ملے گی، ملے گا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا، ملے گا تو پیپ اور مواد ملے گا۔ جزاء وفاقا، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم جہنمیوں پر کوئی اتیاچار نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کے کرتوتوں کا پھل ہے، یہ ان کے پاپوں کی سزا ہے، یہ ان کے گناہوں کا پھل ہے۔ جزاء وفاقا، جہنمیوں کو ان کے عمل کا بدلہ مل رہا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے، یہ قیامت پر وشواس نہیں رکھتے تھے، یہ حساب اور کتاب پر وشواس نہیں رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ 5 ٹائم کی نماز میں جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پورے کائنات کا، سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اتینت دیاوان اور اتینت کرپالو، بہت رحم والا، بہت کرم والا ہے۔ مالکی یوم الدین، اور the Lord of the day of the resurrection, the Lord of the last day، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ ہم سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں۔ تو قیامت پر ہم وشواس رکھتے ہیں، قیامت پر ہم ایمان رکھتے ہیں میرے ساتھی۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے عذاب قبر کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی جاوید اختر نام کا آدمی بھی پیدا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ قرآن میں ڈائناسور کا ذکر کیوں نہیں آیا۔ کوئی اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے۔ قیامت کے پہلے اس طریقے کے فتنے بھی پیدا ہوں گے، لوگ اللہ کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے، لوگ قیامت کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے، لوگ فرشتوں کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے۔ لیکن اے ایمان والو، تمہاری پہچان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کسی سندے کی کوئی گنجائش نہیں، اس کتاب میں، اس قرآن میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، کسی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ قرآن ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، مارگ درشن کرتا ہے، گائیڈنس کرتا ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ جنت کو نہیں دیکھا مگر ایمان رکھتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا مگر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھ کر کے ایمان لائے تو کون سا کمال ہے، ہم تو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، جہنم کے اندر بھی سینس ہے۔ جہنم بات کرتی ہے، جہنم بولتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشتقت النار الی ربھہا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، کہا اے اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اے اللہ تو مجھے سانس لینے کی اجازت دے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو بہت زیادہ گرمی تم محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اور جو بہت زیادہ سردی تم محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ اب کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب دارجلنگ میں تو کبھی گرمی نہیں پڑتی، دارجلنگ میں تو آپ مئی جون میں چلے جائیں ٹھنڈا رہتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں اللہ کی کائنات پر سوال اٹھانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ کلائمیٹ بنایا ہے۔ ہمارے نارتھ انڈیا میں جو سردی پڑ رہی ہے، آپ ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں یہ سردی نہیں پڑتی۔ ابھی میں گیا تھا کرناٹک، بالکل آخری کنارے پر، بالکل انڈیا کا آخری کونا، کیرلا سے سٹا ہوا کرناٹک کا علاقہ، اڑپی گیا تھا میں، ابھی پریوار کے ساتھ، فیملی کے ساتھ چھٹی چل رہی تھی، میں اس میں گیا تھا۔ میں وہاں بلیزر تو بڑی دور کی بات ہے صاحب، اندر اینر جو پہنتا ہوں وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ رات میں ہم لوگ پنکھا چلا کے سو رہے تھے وہاں، گھر پہ فون کرتے تھے تو گھر میں ہماری امی کہتی تھی یہاں تو صاحب رضائی میں بھی ٹھنڈا لگ رہا ہے، اور وہاں ہم لوگ پنکھا چلا کے سو رہے تھے۔ ایک ہی دیش میں، ایک ہی کنٹری میں، ساؤتھ انڈیا کا موسم الگ ہے، نارتھ انڈیا کا موسم الگ ہے، کٹیہار کا اور پورنیا اور ارریا کا موسم الگ ہے، دارجلنگ اور سلیگوڑی کا موسم الگ ہے۔ پھر اور اگر آپ اور آگے چلے جائیں سکم کا موسم الگ ہے، پھر اور آگے چلے جائیں بھوٹان کا موسم الگ ہے۔
لیکن ایک بات طے ہے، میرے نبی نے جو بات کہی ہے ہمیں اس پر ایمان ہے کہ جو گرمی بہت زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو سردی بہت زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ جہنم بات بھی کرے گی، وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی نہیں، ابھی اور بھی گنجائش ہے، ابھی مجھ کو اور بھی چاہیے۔ اس کا مطلب جہنم بات بھی کرے گی، جہنم کھولتی بھی ہے، جہنم پھنکار بھی مارتی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم غصے کے مارے پھنکار مارتی ہے، جیسے سانپ پھنکار مارتا ہے جہنم بھی پھنکار مارتی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ پڑے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جہنم غصہ بھی کرتی ہے، اور قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگام پہنا کے لائے۔ اللہ اکبر، ایک گھوڑے کو ایک لگام پہناتے ہیں، گھوڑا بہت خطرناک جانور ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لگام پہناتے ہیں، جہنم کو 70,000 لگامیں پہنائی جائیں گی اور اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ جہنم میں کتنے دروازے ہوں گے؟ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم، جہنم میں 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے، ہر دروازے کے لیے بانٹ دیا ہے۔ یہ زناکاروں کا دروازہ ہے، یہ حرام خوروں کا دروازہ ہے، یہ بے نمازیوں کا دروازہ ہے، یہ گھمنڈیوں کا دروازہ ہے، یہ شراب پینے۔ اللہ تعالیٰ نے کرائم کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے بٹوارا کر دیا ہے۔ 7 گیٹ ہوں گے جہنم کے، اور ہر گیٹ سے کوئی نہ کوئی داخل۔ جہنم کے اندر جب لوگ داخل ہوں گے ایک ایک کر کے نہیں جائیں گے، گروپ کی شکل میں جائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو جہنم میں ہانک کر کے لے کے جایا جائے گا، زمرہ، اور گروپ بنا کر کے، ان کے جھنڈ بنا کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّن رَّبِّكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، جہنم کے داروغہ کہیں گے، جہنم کے رکھوالی کرنے والے فرشتے کہیں گے، اے جہنمیوں، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی آیتیں نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تم کو جہنم سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کیا تم کو جنت کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا؟ قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، جہنمی کہیں گے نہیں، ہمارے پاس رسول بھی آئے تھے، ہمارے پاس کتابیں بھی آئی تھی، ہمیں بتایا گیا تھا جنت کے بارے میں، ہمیں بتایا گیا تھا جہنم کے بارے میں، مگر ہم نے انکار کرنے کو اپنی عادت بنا لیا تھا، ہم کافر ہو گئے تھے، ہم انکار کرنے والے ہو گئے تھے، اور آج اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ثابت ہو گیا اور آج ہم کو جہنم کی آگ میں جانا پڑا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، اللہ فرمائے گا جہنمیوں تم جہنم کے گیٹ میں داخل ہو جاؤ، تم جہنم کے گیٹ میں پرویش کرو، اے جہنمیوں اب تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، متکبرین کا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب کہ جو اہنکار کرنے والے ہیں، جو گھمنڈی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، ہم اور آپ جب سمان کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو ہماری بڑی عزت ہوتی ہے۔ میں کہیں جاتا ہوں تقریر میں، پروگرام میں، ملی صاحب، شیخ صاحب لوگ کار لے کے، اسکارپیو لے کے، گاڑی لے کے آتے ہیں،
شیخ صاحب آگے بیٹھ جائیے. پھر جب اترتے ہیں بڑی عزت لوگ کرتے ہیں, سمان دیتے ہیں لوگ. اور کبھی آپ نے دیکھا ہے جب پولیس کسی چور کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے, اپرادھی کو پکڑ کے لے جاتی ہے, کیسے لے کے جاتی ہے؟ گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتی ہے. جب مجرموں کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا تو کیسے لے کے جایا جائے گا؟ فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, ان کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا. ان کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کر کے جایا جائے گا اور کہا جائے گا او جہنمیوں, یہ تمہارا ٹھکانہ ہے, یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے, تمہیں ذلیل ہو کر کے یہاں جانا ہے. چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنمیوں کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا. اے اللہ, جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک ایک زوردار آواز آپ نے سنی. آپ نے صحابہ سے فرمایا اتدرون ما ھذا, اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی آئی؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ زیادہ جانتا ہے, رسول زیادہ جانتے, ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا, یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی. اے میرے صحابہ, یہ جو تم نے دھماکے کی آواز سنی ہے یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا. فَهُوَ يَنْتَهِي الْآنَ إِلَىٰ قَارِهَا, اور 70 سال کے بعد آج جا کر کے وہ پتھر جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے, جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. یعنی جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر پتھر کو گرایا جائے تو جہنم کے ڈیپتھ میں, جہنم کی گہرائی میں پہنچنے میں پتھر کو 70 سال لگے گا. اللہ اکبر, کی جہنم کی گہرائی ہے. جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے. اے اللہ, جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ, جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی اور گندک کے پتھروں سے جلے گی. گندک کے پتھر بڑے خطرناک ہوتے ہیں, بڑے جولنشیل ہوتے ہیں, بہت جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں. جہنم کی آگ پتھروں سے, گندک کے پتھروں سے جلے گی اور انسانوں سے جلے گی. اللہ اکبر, جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے, جہنم کے جو جیلر ہوں گے, جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے, وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے, وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, ان کو جو آدیش ملے گا وہ آدیش کا پالن کریں گے, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں گے, وہ کوئی منمانی نہیں کریں گے. کبھی دنیا میں کوئی آگ میں جل جائے اور آپ کو موقع ملے اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کا تو شاید آپ نہیں دیکھ پائیں گے. کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی گیس کا سلنڈر پھٹ جائے اور کوئی آگ میں جل کے مر جائے تو کمزور دل اور دماغ کا آدمی تو اس کی لاش کو نہیں دیکھ پائے. میرے پیارے بھائیوں, دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے تو لاش دیکھنے کے قابل نہیں بچتی ہے, باڈی دیکھنے کے قابل نہیں بچتی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ, جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی, 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی. صحابہ نے کہا ان کانت لکافیتن, اے اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی. آپ نے فرمایا انہا فضلت علیہا ب69 جزءا, اے میرے صحابہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی. جہنم کی آگ میں کوئی جلے گا, دنیا کی آگ میں کوئی جلے گا, ایک بار جلے گا, ایک بار جلے گا,
ایک بار چمڑی جلے گی، چمڑی وائٹ ہو جائے گی، چمڑی جل جائے گی، لوگ کہیں گے دیکھو یہ جلا ہوا انسان ہے، اس کو آگ نے جلا دیا ہے، اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پڑ گیا ہے، اس کا شریر دیکھو کیسا وائٹ وائٹ ہو گیا ہے، لوگ یہ بولیں گے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو ہماری آیتوں کا انکار کریں گے ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک بار ان کی چمڑی جل جائے گی ہم نئی چمڑی چڑھا دیں گے، نئی کھال چڑھا دیں گے، نئی توچا چڑھا دیں گے، تاکہ بار بار ان کی چمڑی جلے اور بار بار جلنے کی تکلیف محسوس ہو۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ ہوگی میرے ساتھی۔ اچھا جہنمیوں کو بھوک بھی لگے گی، وہ کھائیں گے کیا؟ فرمایا انہا شجرۃ الزقوم، وہ زقوم کا درخت کھائیں گے، طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اور یہ زقوم نام کا جو پھل ہوگا یہ دیکھنے میں اتنا بھیانک ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح۔ شیطان کو دیکھا ہے کیا آپ لوگوں نے؟ بولو بھائی، شیطان کو دیکھا نہیں ہے مگر امیجینیشن کیا ہے کہ شیطان بڑا بھیانک ہوگا۔ ہمارا تصور کیا کہتا ہے، ہمارا وچار کیا کہتا ہے کہ شیطان بڑا بھیانک ہوگا۔ اللہ نے فرمایا زقوم کا درخت شیطان کے سر کی طرح ہوگا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، دنیا کا ہر پھل مٹی میں نکلتا ہے لیکن جہنم یہ اکلوتا پھل ہوگا جو آگ میں سے نکلے گا، جو جہنم کی آگ میں پلے گا بڑھے گا۔ یہ زقوم کا درخت دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے، یہ ہوگا تو جہنم کی جڑ میں نکلے گا، جہنم کے اندر سے نکلے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جہنمی اسی زقوم کا درخت کھائیں گے، اسی کڑوے کسیلے درخت کو، اس کے پھل کو کھائیں گے جو پیٹ میں جا کر کے مروڑ دے گا ان کے پیٹ کو۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، اور پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ آج جمعہ کا دن تھا، شاید آپ نے جمعہ کی نماز جب امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہوگی، امام صاحب نے سورہ غاشیہ کی تلاوت اگر کی ہوگی تو یہ آیت بھی آپ نے سنی ہوگی، لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کوئی کھانا نہیں ملے گا سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے، سوائے زری کے، سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کانٹے دار جھاڑی کو کھا کر نہ بدن میں کوئی طاقت آئے گی نہ بھوک مٹے گی، یہ ان کا کھانا ہوگا۔ اللہ اکبر، کانٹے دار جھاڑی اور پیپر مواد۔ فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کو پیپر مواد پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، جیسے چھوٹے بچوں کو جب دوا پلاتے ہیں تو ڈھکن میں نہیں پلاتے، جو بیبی ہوتا ہے، جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے، جو نوجات ششو ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر جب بھی دوا دیتا ہے تو ڈراپ میں دیتا ہے۔ جہنمی بھوک کے مارے بے حال ہو جائیں گے، ان کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، اور وہ ڈراپ ڈراپ پیئیں گے، وہ بوند بوند پیئیں گے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا کہ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے، قطرہ قطرہ کر کے، ڈراپ ڈراپ کر کے بھی پیئیں گے، پھر بھی ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور جہنمی موت کی دعا کریں گے، موت کی تمنا کریں گے، موت چاروں طرف سے ان کے پاس آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن جہنمی مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی، زندگی موت سے بھیانک ہوگی، موت چاروں طرف سے آئے گی مگر جہنمی مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی اس کو۔ جب جہنمی بہت پریشان ہو جائیں گے، اللہ سے کہیں گے
فرشتوں سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اللہ سے کہہ دو کہ اب ہمارا کام تمام کر دے، ہم بہت تکلیف سہ رہے ہیں جہنم میں، ہم بہت اذیت میں، بہت تکلیف میں ہیں، اللہ سے کہہ دو ہمارا کام تمام کر دے۔ قال انکم ماکثون، تو جہنم کا داروغہ کہے گا نہیں یو ول نیور ڈائی، تمہیں موت نہیں آئے گی، جہنم میں موت نہیں ہوگی، جہنم میں مرتیو نہیں ہوگی، تمہیں یہی رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ جاڑے کا موسم ہے، میں آپ کے گھر پہ آیا، مہمان بن کے آیا، آپ نے کہا شیخ صاحب یہ کمبل لے لیجیے، یہ رضائی لے لیجیے، میں تقریر کرنے آیا، شال اوڑھ کے آیا۔ جہنم کے اندر جب گرمی لگے گی، آگ لگے گی، تو کیا وہاں پر بھی کوئی چادر وادر ملے گی، کوئی بچھونا ملے گا، کوئی بستر ملے گا؟ فرمایا لہم من جہنم مہاد، جہنمیوں کو آگ کا بستر ملے گا، وہ آگ پر سوئیں گے، آگ پر لیٹیں گے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور آگ ہی کو اوڑھیں گے، آگ پر لیٹیں گے اور آگ کو اوڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کپڑے بھی بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں، جاڑے کا موسم آیا ہم نے وولن کپڑا پہن لیا، گرمی کا موسم آیا کاٹن پہن لیا، بارش کا موسم آیا ہم نے رین کوٹ پہن لیا۔ ہماری عورتیں جو ساڑی پہنتی، بنارس کی ساڑی پہنتی ہیں، کپڑے کی بڑی کوالٹی، میں تو بنارس کا رہنے والا ہوں، کپڑے کی کوالٹی تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، کپڑے میں بڑی کوالٹی آتی ہے۔ اسی بنارس میں 500 روپے کی ساڑی بھی مل جائے گی آپ کو، اور بالی ووڈ کی کسی ہیروئن کی شادی ہوئی تھی تو اس کا جو لہنگا تھا وہ 70 لاکھ کا لہنگا بھی گیا تھا، بنارس سے گیا تھا، اس میں سونے کی زری سے کام ہوا تھا۔ کپڑے کی کوالٹی ہوتی ہے صاحب۔ جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ ریشم پہنیں گے کیا؟ سلک پہنیں گے کیا؟ پہنیں گے وہ؟ فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّيَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کو آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا، آگ کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا، ان کو آگ کا کپڑا کاٹ کے پہنایا جائے گا۔ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اور جب کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا ان کے پیٹ کی اتڑیوں کو وہ کھولتا ہوا پانی گلا دے گا، ان کی چمڑیوں کو جلا دے گا، ان کے پیٹ کی اتڑیوں کو جلا دے گا۔ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو پیٹا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ جہنم ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ کچھ نہیں پڑھ سکتے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا تو سب کو یاد ہے نا؟ اے پروردگار، دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ جب بندہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، اے اللہ تیرا بندہ بار بار تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ تو جہنم سے اس کو بچا لے۔ پناہ مانگا کرو میرے پیارے ساتھیو جہنم کی آگ سے۔ قرآن کہتا ہے بدھیمان لوگ کون ہیں، وائز لوگ کون ہیں، چتر لوگ کون ہیں، جینیس لوگ کون ہیں؟
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے اندر اور رات اور دن کے اندر عقل مندوں کے لیے، جینیس لوگوں کے لیے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ بدھیمان کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ اتنی بڑی دنیا تو نے بیکار نہیں بنایا، اے اللہ اس دنیا کو تو نے ایک مقصد کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی توحید کے لیے بنایا۔ اے اللہ ہم کو بھی توحید پر چلنے والا بنا دے، اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا کرتے ہیں بدھیمان لوگ، آپ کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے میرے ساتھی۔ قرآن کا 19واں پارہ اٹھاؤ، اللہ اپنے اسپیشل بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے اسپیشل بندے کون ہیں؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور اللہ کے اسپیشل بندے رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، رات رات بھر قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور اللہ کے اسپیشل بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے، جہنم کا عذاب تو انسان سے چپک جانے والا ہے۔ یہ ہے جہنم۔ آج کے اس اجلاس عام میں جن بھائیوں نے آگے بڑھ کر کے اپنا تعاون پیش کیا ہے، جن ماؤں بہنوں نے اپنا تعاون پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے یہاں پہ دان دیا ہے، اللہ سب کے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ ہماری تخلیق کا، ہمارے کریشن کا ایک مقصد ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے پاس دماغ ہے، بدھی ہے۔ ایک انسان بھی کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ سردی کا موسم ہے، جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، آپ حضرات اپنا اپنا بستر چھوڑ کر کے اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جلسہ کمیٹی کے لوگ اسٹیج پر بیٹھے، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک مقصد ہے، ایک ادیشیہ ہے۔ ہم بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ایک بندہ ہے، اگر انسان بیکار اور بے مقصد کوئی کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ کائنات بے مقصد بن گئی ہے؟ یہ یونیورس، یہ دنیا، یہ برہمانڈ، یہ وشو اللہ تعالیٰ نے بیکار بنایا ہے؟ یہ پاسیبل نہیں ہے، یہ سمبھو نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں بیکار ہم نے پیدا کیا ہے؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے،
تمہیں بیکار ہم نے پیدا کیا اور تمہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس نہیں لوٹنا ہے؟ کیا تم یہ سمجھ کے بیٹھے ہو؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ ایسا کام تو نہیں کر سکتا ہے، وہ تو بہت بلند ہے، وہ تو بہت پاک ہے، اس اللہ نے تم کو بے مقصد نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے تجھے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ تیرے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اے انسان تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر، تجھے اللہ تعالیٰ نے نطفہ سے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے، منی کے قطرے سے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیر پانی کے قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنا دیا۔ تو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، اللہ نے تیرا چہرہ بنایا، تیری باڈی بنائی، تیرا شریر بنایا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، 9 مہینے کا ٹائم پورا ہوا، تو دنیا میں جنم لیتا ہے، ماں کے پیٹ سے تیری پیدائش ہوتی ہے، تو میل یا فیمیل بن کر، تو پروش یا ناری بن کر، تو لڑکا یا لڑکی بن کر کے دنیا میں جنم لیتا ہے۔ وہ اللہ جو ایک حقیر پانی کے قطرے سے 9 مہینے کے بعد تجھے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تجھے قیامت کے دن دوبارہ مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کرے، تو تجھ سے حساب و کتاب لے اور قیامت قائم کرے؟ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب بھی ہم قرآن کے 29ویں پارے میں تلاش کرتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے پیدا کیا موت کو اور پیدا کیا زندگی کو، جس نے مرتیو اور جیون کا سسٹم بنایا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ لیبلوکم، وہ تمہاری پریچھا لینا چاہتا ہے، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ تمہارا ایگزام لینا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پریچھا لینے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں پریچھا دے رہے ہیں، ایگزام دے رہے ہیں، اور جب آدمی دنیا میں ایگزام دینے کے لیے آیا ہے تو اس کا مطلب کہ رزلٹ بھی ملے گا، اور وہ رزلٹ کب ملے گا؟ وہ قیامت کے دن ملے گا۔ جی، دنیا میں ہم اور آپ پریچھا دینے کے لیے آئے ہیں، اور اس پریچھا کا رزلٹ ہمیں قیامت کے دن ملے گا، اور قیامت کے دن ہمیں پتا چلے گا کہ کون پاس ہے اور کون فیل ہے، کون ناکام ہے اور کون کامیاب ہے۔ اے دنیا کی دولت کو کامیابی سمجھنے والوں، اے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں، اے آخرت کو بھول جانے والوں، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ دنیا پریچھا کا سمے ہے، امتحان کی گھڑی ہے۔ کل قیامت کے دن تم کو اصل کامیابی یا ناکامی ملے گی۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کون سفل ہے، کون اسفل ہے، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے۔
کسی کو بچپن میں مر جانا ہے، کسی کو جوانی میں مرنا ہے، کسی کو بڑھاپے میں مرنا ہے، کسی کو بستر پہ مرنا ہے، کسی کو ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی کو بیماری میں مرنا ہے۔ مرنا تو سب کو ہے۔ غریبوں پر اتیاچار کرنے والوں کو بھی مرنا ہے، غریبوں کے گھروں کو توڑنے والوں کو بھی مرنا ہے، ظلم کرنے والے ظالموں کو بھی مرنا ہے۔ فرعون بھی مرا، نمرود بھی مرا، قارون بھی مرا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن اے میرے بندو یہ مت سمجھ لینا کہ مرنے کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی، نہیں، قیامت کے دن تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تم نے دنیا میں جو پاپ کیے، جو پنیہ کیے، جو نیکی کی، جو برائی کی، تم نے جو اچھے کام کیے، جو پاپ کیے، سب کا پھل تمہیں آخرت میں ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو اے میرے بندو قیامت کے دن جس کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا، جس کے بارے میں یہ ڈیسیژن کیا جائے گا، یہ نرنے کیا جائے گا، یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا تو بے وفا دنیا ہے، یہ دھوکے باز دنیا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو کامیابی تو اصل اسی دن پتہ چلے گی میرے ساتھی۔ اور کامیابی کیا ہے کہ ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل کر دیں۔